آج رشتوں کا سارا برہم ختم ہو گیا تھا جب چاچو نے سارا مہمانوں کی موجودگی میں مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں روتا ہوا اس گھر سے نکلا تھا، بیگ میں اپنے کپڑے ٹھونسے اور ہمیشہ کے لیے وہ گھر چھوڑ دیا۔ 19 سال کی اس اذیت بری زندگی میں نے دیکھا ہی کیا تھا سوائے غم اور تکلیفوں کے۔ میں بس بے بسی کی حالت میں سڑک کنارے چلا جا رہا تھا۔ میرے اس پاس پاس لوگ گھوم رہے تھے، ہر کوئی اپنی خوشیوں میں مگن تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں اس دنیا میں رہنے والا سب سے بد نصیب انسان ہوں۔ کل رات سے بھوکا پیاسا تھا اور ایسے ہی حالات میں گھر سے نکل آیا تھا۔ میری جیب میں تو اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ قریبی دکان سے کچھ خرید کر کھا لیتا۔ اچانک میری نظریں سامنے بیٹھے فقیر پر پڑی جو تھیلی میں سے کچھ نکال نکال کر کھا رہا تھا۔ آج وہ فقیر بھی مجھے اپنے آپ سے بہتر نظر آ رہا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اس وقت اس کے پاس نہ صرف کھانا تھا بلکہ پیسے بھی موجود ہوں گے۔ ایک میں ہوں جس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی تک نہ تھی۔ میں نے سر پر ایک کیپ پہن رکھی تھی جس سے میرا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا تھا کہ کوئی بھی شخص میری آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اب بھی میری آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ میں بے بسی سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ لوگوں کی اس بھیڑ میں جس قدر اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہا تھا، یہ بات میں ہی جانتا تھا، اس لیے یہاں سے کہیں دور جانا چاہتا تھا۔ پھر یوں ہی پیدل چلتے چلتے نہ جانے میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اپنا کوئی ہوش ہی نہ رہا تھا۔ میں نے دیکھا یہ ایک پرانی ویران سی جگہ تھی۔ یہاں پر نہ تو آبادی تھی نہ ہی کوئی سڑک۔ گرم لو الگ چہرے پر تھپیڑے لگا رہی تھی۔ میں بھی ایک درخت کے نیچے جا بیٹھا، پھر اپنا بیگ ساتھ ہی رکھا اور وہیں ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ میں نہ جانے کتنی دیر تک وہاں آنکھیں بند کیے لیٹا رہا، پھر اچانک ہی کسی کی موجودگی کے احساس نے مجھے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ میں گھبراتے ہوئے اٹھا تھا۔ گہری رات ہو گئی تھی۔ کیا میں اتنی دیر تک سویا رہا؟ سامنے کھڑے اندھیرے میں نظر آنے والے عجیب سے دو آدمی مجھے لال آنکھوں سے گھور رہے تھے۔ پھر ایک میرے قریب آیا اور کہنے لگا، یہ پورا علاقہ ہمارا ہے، تم یہاں کیسے آئے؟ میں ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگا۔ مجھے تو آس پاس کوئی گھر نظر نہیں آ رہا تھا، تو پھر یہ شخص اس جگہ کو اپنا علاقہ کیوں کہہ رہا تھا؟ پھر میں نے ان سے معذرت خواہ لہجے میں کہا، مجھے معاف کر دیں، مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ اچانک انہوں نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا۔ پھر کہنے لگے، لیکن تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اگر ایک بار کوئی اس جگہ پر آ جاتا ہے تو وہ واپس ہماری مرضی سے جاتا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہیں یہ اس کچے کے علاقے کے ڈاکو تو نہیں ہیں؟ انہوں نے کالے رنگ کے لمبے لمبے سے چھمبے پہنے ہوئے تھے۔ اندھیرے کے باعث چہرے بھی واضح نہ تھے۔ پھر میں گھبراتے ہوئے ان سے کہنے لگا، میں اس قسم کا لڑکا نہیں ہوں، غلطی سے یہاں آ گیا تھا، میں کوئی بھی غلط کام نہیں کروں گا۔ لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور میرے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ بڑی مشکل سے ایک پریشانی سے نکلا تھا، اب نہ جانے یہ مجھے یوں زبردستی کہاں لے کر جا رہے تھے۔ میرا نام قادر تھا۔ میں بچپن سے ہی یتیمی کی زندگی گزار رہا تھا۔ ابا اماں دونوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں ان کا ایک اکلوتا بیٹا تھا۔ 4 سال تک میں نے کسی شہزادے کی طرح زندگی گزاری تھی۔ میری عمر بھی اتنی نہ تھی کہ میں یہ سمجھ سکتا کہ ماں باپ کتنی بڑی دولت ہوتے ہیں۔ کار میں نانی سے ملنے گاؤں جا رہے تھے جب اچانک کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں اچھل کر دور جا گرا تھا۔ میری جان تو بچا لی گئی، لیکن میرے دونوں ماں باپ موقع پر ہی فوت ہو گئے۔ پورے خاندان میں جیسے قہم مچ گیا۔ پھر میری پرورش کی ذمہ داری میری دادی نے سنبھال لی۔
लेकिन उन्होंने कितने दिन जिंदा रहना था। ये 7 साल की उम्र थी, मैं वो भी मुझे छोड़कर चली गई। अब चाचा ने दिल बड़ा किया और मुझे अपने घर में जगह दी। शुरू शुरू में मुझे उनके रवैया ज़्यादा महसूस नहीं होता था, लेकिन फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया एहसास होने लगा कि चाची चाचा का अपनी औलाद के लिए दूसरा सलूक है, जबकि मेरे लिए अलग। वो मेरे साथ तो नौकरों जैसा बर्ताव करते हैं। घर का कोई भी सौदा सलफ लाना होता तो चाची में भरी दोपहर में मुझे ही बाहर भेजा करती थी, जबकि उनके खुद के बच्चे एसी वाले कमरे में आराम करते थे। फिर हैरत हुई जब मोहल्ले के बच्चे मुझे कहने लगे, तुम्हारे चाचा के बच्चे तो शहर के महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं, जबकि तुम सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो। आहिस्ता आहिस्ता आसपास के लोगों ने मुझे एहसास दिलाना शुरू कर दिया कि मैं एक यतीम लड़का हूँ, जिसकी परवरिश चाचा ने की थी। चाचा के 4 बच्चे थे, 3 बेटियां और 1 बेटा। इनका बेटा भी मेरा हम उम्र था। तीनों बेटियां सबसे छोटी थी, लेकिन उनके नखरे आसमानों को छूते थे। वो मेरे साथ नौकरों जैसा सलूक करते थे और ना तो सर्दी देखते थे और ना ही गर्मी। जब दिल चाहता कुछ भी मंगवाना होता मुझे ही बाहर भेज देते। पूरा दिन में मैं सैकड़ों के हिसाब से बाजार के चक्कर लगाया करता था, हाँफते कांपते गिरता सब काम करता था। मुझे कोई पानी का तक का ना पूछता था। मैं स्कूल से वापस घर आता तो चाची कहती, पहले ये काम कर लो तब ही खाना दूंगी। यूं भूखे पेट से जब तक मैं इनका काम न कर लेता वो मेरे सामने रोटी न रखती थी। मुझे इतनी इजाज़त तक ना थी कि मैं अपनी मर्जी से किचन से कुछ निकाल कर खा लूं। अब सारे बच्चे जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके थे। मैं भी 19 साल का हो गया था। इस 19 साल की अजियत भरी ज़िंदगी में मेरे साथ सवाए गमों के कुछ भी ना था। मैं हद से ज़्यादा हसास नौजवान बन गया था। फिर इस दिन भी चाचा की बेटी अरीबा के रिश्ते वाले आए हुए थे। मैं जूस के गिलास एक ट्रे में रख कर अंदर ला रहा था जब अचानक एक गिलास मेरे हाथ से गिरकर मेहमान के कपड़ों को दागदार कर गया। ये देखकर चाची आग बूला हो गई। साथ ही चाचा ने भी तैश में उठकर मुझे थप्पड़ दे मारा। मेहमान रहम भरी नज़रों से मेरे चेहरे को देख रहे थे। मैं किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़ा था, लेकिन दिल में उठते गुस्से का बाल मुझे मज़ीद यहाँ खड़े रहने की इजाज़त नहीं दे रहा था। मैंने कुछ भी ना सोचा, बैग में चंद कपड़े ठोंसे और वो घर हमेशा के लिए छोड़कर निकल गया और सोचने लगा कि अब मैं जवान हूँ, इतनी बड़ी दुनिया में कोई ना कोई मुझे भी रहने का ठिकाना दे देगा। लेकिन आज मैं इस अनजान जगह पर फिर से ना जाने किन लोगों के पास आ गया था। वो मुझे घसीटते हुए एक बड़े से महलनुमा घर में लेकर चले गए। मैं आंखें फाड़े हैरत से चारों तरफ देख रहा था। इतने वीरान और सुनसान जगह पर इतना खूबसूरत महल होना बहुत हैरान कुन बात थी। सब लोग वहाँ ऐसे फिर रहे थे जैसे कई सालों से यहाँ रहते हों। शीशों से बना हुआ ये खूबसूरत महल किसी शहंशाह का मालूम हो रहा था। कौन है ये? अचानक ही किसी कड़कदार आवाज़ पर मैंने पलटना था। मैंने देखा सफ़ेद लंबा चोगा पहने ऊंचे लंबे कद्दो कामत आदमी मेरे करीब आया। जिसकी आंखों में दहशत थी। मैं खौफज़दा हो गया। ये तो डाकू कहीं से भी नहीं लग रहे थे। इसे देखकर ऐसा गुमान होता था जैसे मैं किसी पुराने ज़माने में पहुंच गया हूं, जो शहंशाहों और बादशाहों का दौर हुआ करता था। फिर एक आदमी कहने लगा, सरदार, ये हमारे इलाके में दाखिल हो गया था। इससे पहले कि ये हमें कोई नुकसान पहुंचाता, हम इसे कैद करके यहाँ ले आए हैं। वो जैसे दाद वसूल करना चाह रहे थे। मैं हैरान था, मुझे क्या मालूम कि ये उनका इलाका है।
میں نے تو اپنے آس پاس کسی بھی شخص کو نہ دیکھا تھا۔ پھر وہ اونچے لمبے سردار میرے قریب آئے اور کہنے لگے، کیوں نوجوان، کس ارادے سے یہاں آئے تھے؟ کیا تم بھی اس عامل کی طرح ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے تھے؟ کیونکہ تم آدمزاد ہوتے ہی دھوکے باز ہو، ضرور کسی لالچ میں ہی یہاں آئے ہوگے۔ وہ میری بغیر کوئی بات سنے نہ جانے مجھ پر کیا کیا الزام لگا رہے تھے۔ میں پہلے ہی بھوک اور پیاس سے نڈال تھا، ان کے سامنے کوئی بھی وضاحت پیش ہی نہ کر سکا۔ اچانک ہی میری نظر ایک شیشے کی پلیٹ میں رکھے پھلوں پر پڑی۔ انہیں دیکھ کر میرے منہ میں پانی بھر آیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اچک کر اسے اپنے پاس لے آؤں اور بار بار بے تاب نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ سردار نے مجھے خاموش دیکھا تو غصے سے کہنے لگا، جاؤ اس نوجوان کو قید میں ڈال دو۔ یہ بھی مجھے اس عمل کا ساتھی معلوم ہوتا ہے۔ سردار کی بات سنی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں بے قراری سے کہنے لگا، ٹھیک ہے جناب، میں قید خانے میں جانے کو تیار ہوں، لیکن میں 2 دن سے بھوکا ہوں، پہلے مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ وہ میری بات سن کر حیران تھے۔ پھر ایک شخص آگے بڑھا، اس نے وہ شیشے کی پلیٹ اٹھا کر میرے سامنے رکھ دی۔ میں پہلے ہی بھوک پیاس سے بے تاب ہو رہا تھا، پاگلوں کی طرح سارا فروٹ اٹھا کر کھا لیا۔ انہیں کھا کر میں اپنے اندر عجیب سی توانائی محسوس کر رہا تھا۔ بار بار سردار اور اس کے آدمیوں کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ وہ سارے حیرت زدہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ پھر سردار کہنے لگا کہ یہ نوجوان تو مجھے بہت معصوم لگ رہا ہے۔ تم کہاں سے آئے ہو لڑکے؟ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار اتنی خوبصورت گھر دیکھا تھا۔ میں کہنے لگا، میں ایک لاوارث آدمی ہوں۔ کل ہی میرے چاچا نے مجھے گھر سے اچانک ہی ایک آدمی میرے سامنے آیا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے اپنا چہرہ بدل ڈالا تھا۔ پہلے وہ کچھ اور تھا اور اب مجھے ڈرانے کے لیے اس نے خوفناک شکل اختیار کر لی تھی۔ میں خوف سے کام کر رہ گیا، دور جا کر دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا۔ ان سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ جب آہستہ آہستہ سب کی شکلیں بدلنے لگی، وہ سردار جو ایک مہربان انسان نظر آ رہا تھا، اچانک ہی بہت ڈراؤنا کسی بڑے جن زادے کی مانند دکھائی دینے لگا۔ میں وہاں سے پلٹ کر بھاگنا چاہتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی خطرناک جنات کے گروہ میں پھنس گیا ہوں۔ اچانک ہی ایک جن نما انسان نے میرا راستہ روکا تھا۔ سردار، اب یہ باہر نہیں جا سکتا۔ مجھے یقین ہے جیسے ہی یہ باہر جائے گا، باہر انسانوں کو یہ ہمارے بارے میں سب بتا دے گا، اور اس عمل کی طرح ہمارا کھوج لگانے یہاں پر پہنچ جائیں گے لوگ۔ سردار نے فوری ہی مجھے قید خانے میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ ان کے حلیے، ان کا یہ خوبصورت محل اور محل میں موجود سدا بہار پھل کہیں سے بھی یہ نہیں بتاتے تھے کہ انسان دنیا کا نظارہ ہے۔ میں سمجھ گیا کہ ضرور یہ کوئی جنات کی بستی ہے یا کوئی دوسری مخلوق کی بستی ہے۔ اب وہ تمام جن مجھے گھسیٹتے ہوئے قید خانے کی طرف لے جا رہے تھے۔ یہ خود اتنے ہیبت ناک تھے تو ان کا قید خانہ کیسا ہوگا؟ یہ سوچ کر میرا دل دہل رہا تھا۔ اچانک ہی وہ مجھے ایک کنویں کے پاس لے کر آ گئے۔ اس کنویں کی گہرائی تا حد نگاہ دور دور تک صرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے اس میں دھکا دیا، میں نیچے گرتا چلا گیا۔ نیچے گرا تو حیران رہ گیا، مجھے کوئی چوٹ نہ لگی تھی۔ میں کسی فٹ بال کی طرح اچھلتا یہاں پہنچ گیا تھا۔ گھپ اندھیرے میں ہاتھ سے ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ اسی میں ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اچانک ہی کسی کے کھانسنے کی آواز آئی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا۔ تو کیا یہاں میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ کون ہے یہاں؟ میں نے بلند آواز سے پوچھا۔ جواب میں ایک آواز ابھری، میں ایک انسان ہوں۔
کیا تم بھی ایک انسان ہو؟ کیا تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے فوری ہی ہاں کہا تو روشنی کا ایک جھمکا ہوا اور اپنے سامنے بیٹھے خوفناک شکل والے انسان کو دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگا۔ مجھے یوں ڈرتا دیکھ کر وہ کہنے لگا، گھبرا مت، اس قید خانے میں رہنے کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی ہے، ورنہ میں بھی تمہارے جیسا ایک خوبصورت انسان تھا۔ تم کون ہو؟ میں نے گھبراتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہ اداسی سے کہنے لگا، میرے اپنے کرتوتوں نے آج مجھے اس قید خانے تک پہنچا دیا۔ یہ دنیا کا ایک مشہور عامل تھا، غرور تکبر اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ دنیا کی ہر طاقت اپنے ہاتھ میں قید کر لوں۔ میں یہاں سے گزرا تو لوگ جھک جھک کر میرے سامنے سلام کرتے تھے۔ بڑے بڑے امیر، وزیر، بزنس مین لوگ میرے پاس اپنے کام نکلوانے آتے تھے۔ میں پلک جھپکتے میں ان کے کام کر دیا کرتا تھا، کیونکہ میرے پاس اندھی طاقتیں تھیں۔ حقیقت میں وہ طاقتیں میری نہیں بلکہ میرے موکل جنات کی تھی۔ پھر مجھے ایک جنزادے نے بتایا کہ یہاں سے دور ایک صحرا ہے، جیسے ایک علاقہ ہے، یہاں جنات کا ایک بہت بڑا ٹولہ آباد ہے۔ وہ طاقت میں اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی انسان ان پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ مجھے اس کی بات سن کر غصہ آیا، کیونکہ میں سب سے زیادہ طاقتور عامل بننا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ سارے جنات مجھے جھک جھک کر سلام کریں اور جس بات کا میں حکم دوں اسے بجا لائے۔ زیادہ طاقت پانے کی لالچ نے مجھے یہاں تک کھینچ لائی، لیکن شاید اس نے یہ بات صحیح کہی تھی، کہ جیسے ہی میں نے یہاں قدم رکھا فوری ہی اپنا عمل کرنا شروع کر دیا۔ آنکھیں کھولی تو آسمان سر پر پھٹ پڑا، کیونکہ بہت ہیبت ناک نظر آنے والے وہ تعداد میں کئی زیادہ تھے۔ وہ میرے چاروں طرف گھوم رہے تھے، غضبناک نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہی وہ میرے ارادے جان گئے تھے۔ جیسے ہی میرا عمل ختم ہوا تو ان کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں کمزور انسان تھا، اپنے آپ کو طاقتور سمجھ بیٹھا تھا۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے یہاں لے آئے۔ انہیں پہلے ہی میرے ارادوں کا علم ہو گیا تھا، جب بھی تو مجھے اس قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ اب جب سے میں یہاں پر موجود ہوں، میرے بعد آنے والے تم پہلے انسان ہو، لیکن تم تو چہرے سے بہت معصوم اور کم عمر نظر آتے ہو۔ تم نے اتنی بڑی غلطی کیوں کی؟ عامل کی یہ عجیب سی کہانی سنی تو میں حیران ہو گیا۔ پھر میں نے اسے اپنی پوری کہانی سنائی کہ میرے حالات نے مجھے یہاں تک پہنچایا تھا، میں کسی لالچ میں آ کر یہاں نہ آیا تھا۔ پھر وہ عامل کہنے لگا، تو تمہیں انہوں نے اس قید خانے میں کیوں ڈالا ہے؟ تو میں نے اسے بتایا کہ جن زادوں کا کہنا ہے کہ جو ایک بار ان کی دنیا تک آ جاتا ہے وہ دوبارہ اس دنیا سے واپس نہیں جاتا، کیونکہ کئی راز ہیں جو ہم انسان دوسرے انسانوں کو بتا دیتے ہیں۔ میں ڈرتے ڈرتے اس عمل سے کہنے لگا کہ ہم اس قید خانے سے اب کبھی باہر نہیں نکل سکیں گے۔ تو وہ کہنے لگا، یہ ایک بات تو میں نہیں جانتا، لیکن ہاں یہ ضرور جانتا ہوں کہ یہ جنات نیک جنات ہیں، شیطان نہیں۔ کبھی تو میں ابھی تک زندہ ہوں۔ ہر روز میرے لیے لذیذ کھانے اور دوسرے لوازمات یہاں پر پہنچائے جاتے ہیں۔ اس قید خانے میں بڑی عیش سے زندگی گزار رہا ہوں۔ اس عمل کی باتیں حیران کن تھی۔ پھر 2 دن تک ہم ساتھ رہے۔ جب تیسرا دن قید خانے کا ایک خفیہ دروازہ اچانک کھلا۔ اس میں ایک لمبا چوڑا جن اندر آیا اور میرا بازو پکڑ کر مجھے باہر لے گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ سردار نے تمہیں یاد کیا ہے۔ میں جیسے ہی سردار کے سامنے جا کھڑا ہوا تو وہ کہنے لگا، مجھے آج تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں حیران ہوا کہ بھلا میرے جیسے کمزور لڑکے کی کسی کو ضرورت کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ سردار نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔
وہ زینے سے چڑھتا ہوا اوپر پہنچ گیا اور پھر مجھے اپنی خوابگاہ میں لے گیا۔ وہ خوابگاہ تھی یا کوئی حسین سپنا؟ سفید ریشمی پردوں سے سجا کمرہ کسی شہزادی کا معلوم ہوتا تھا، لیکن اچانک ہی میری نظریں اس بستر پر بیٹھی ایک خوبصورت لڑکی پر پڑی۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے ایسے لیٹی تھی جیسے کوئی سوئی ہوئی، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ جب سردار نے مجھے بتایا کہ یہ میری بیوی ہے، لیکن کہ اس انسانی روپ میں دنیا میں جا کر رہ سکتے ہیں، لیکن آج سے پہلے کبھی بھی انسان کی دنیا میں نہیں گئے ہم لوگ، اور نہ ہی ہمیں اس کے بارے میں کچھ علم ہے۔ اس کا علاج کروانا ضروری ہے، ورنہ یہ ایسے ہی پڑی یہاں مر جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہماری مدد کرو، کیونکہ ہم تمہارے ساتھ انسانی روپ اختیار کر کے اس دنیا میں جانا چاہتے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں خوفزدہ ہو گیا۔ بھلا جنات انسان بن کر دنیا میں رہیں گے تو لوگ انہیں پہچانیں گے نہیں؟ یہ بات کہنے کی ہمت میرے اندر نہ تھی۔ پھر وہ سردار کہنے لگا، مال و دولت کی میرے پاس کوئی کمی نہیں، اس لیے میں بڑے عیش سے وہاں زندگی گزار سکتا ہوں، لیکن جیسے ہی میری بیوی ٹھیک ہوگی میں فوری واپس اپنی اس محل میں آ جاؤں گا۔ بولو لڑکے، تم ہماری مدد کرو گے؟ مجھے اس کی بات سمجھ نہ آئی، لیکن واپس اپنی دنیا میں جانے کا لالچ اس کا سوچ کر میں نے انہیں ہاں کر دی۔ پھر دوسرے ہی دن اس محل میں شاندار جشن کا اعلان کیا گیا، کیونکہ سردار کی بیوی ملکہ کا علاج ہونے جا رہا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی تو سردار بھی اپنی زندگی بہتر انداز میں گزار سکتا تھا۔ میں کونے میں کھڑا تھا جب سردار نے سارے جنات کے سامنے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، اسی لڑکی کی وجہ سے یہ سب ممکن ہوا ہے۔ آج تک مجھے کوئی ایسا معصوم انسان نہ ملا جس کی مدد حاصل کر کے میں اپنا کام کر سکتا۔ اگر میری بیوی ٹھیک ہو گئی تو میں اسے اپنے محل میں ایک خاص مقام دوں گا۔ پھر دوسرے ہی دن دونوں میاں بیوی میرے ساتھ اس دنیا میں جا رہے تھے۔ یہاں پر انسان آباد ہوتے ہیں، لیکن وہ جنات تھے جو انسان بن کر میرے ساتھ رہنے والے تھے۔ جانے سے پہلے سردار نے کہا کہ میں تمہاری ایک خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ بولو تم کیا مانگنا چاہتے ہو؟ میرے دماغ میں کچھ بھی نہ آیا تھا، تو میں نے اس سے کہنے لگا، اب میری یہی خواہش پوری کر دیں کہ اس عامل کو آزادی دے دیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ دوبارہ کبھی یہاں کا رخ نہ کرے گا۔ سارے جنات تالیاں بجانے لگے۔ پھر سردار کہنے لگا، دیکھا میں نے ٹھیک کہا تھا، یہ لڑکا واقعی بہت نیک اور اعلیٰ انسان ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ میری بھی بیمار بیوی کی مدد ضرور کرے گا۔ جاؤ آج اس خوشی کے موقع پر اس عامل کو آزاد کر دو۔ میں نے دیکھا وہ دو مددگار جنات ہمارے ساتھ جا رہے تھے، انہوں نے محل کے باہر تک ہمیں چھوڑ دیا، اس کے بعد وہاں سے غائب ہو گئے۔ آگے سارا کام مجھے کرنا تھا۔ سردار کی بیوی ملکہ پوش بنی ہوئی تھی، وہ سب سے پوشیدہ تھی، لیکن سردار کا عجیب حلیہ اور آنکھیں ہر کوئی پہچان سکتا تھا۔ یہی بات سوچ کر میں گھبرا رہا تھا۔ انہیں اپنے ساتھ لیے میں ایک نئے شہر میں آ گیا۔ وہ ایک بہت بڑی سی کالونی تھی جس میں کئی گھر بنے ہوئے تھے۔ نہایت خوبصورت گھر تھے، لیکن کوئی بھی خالی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک یہ میری نظریں ایک مکان پر پڑیں جو کافی پرانا معلوم ہوتا تھا، لیکن اس پر تالا لگا ہوا تھا۔ وہ کئی برسوں سے خالی تھا۔ میں نے سردار اور اس کی بیوی کو ایک درخت کے پیچھے چھپنے کا کہا اور خود اس مکان کی معلومات لینے اس محلے میں چلا گیا۔ پھر پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اس مکان میں رہنے والا خاندان تو کئی سال پہلے ہی کسی دوسرے ملک میں جا بسے ہیں۔ ٹوٹے پھوٹے مکان کی حالت بتا رہی تھی کہ یہ ہے قابل نہیں رہنے کے لیے، لیکن جب تک کوئی دوسرا مکان نہیں مل جاتا یہی ہمارے لیے بہتر ہوتا۔ یہی سوچ کر میں نے وہ تالا توڑ ڈالا۔ جب میں اس گھر میں داخل ہوا لوگ کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ ہر کوئی مجھے آ کر کہنے لگا، تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا لڑکے، تم نہیں جانتے یہ گھر اسیب زادہ ہے۔ رات کو یہاں ہنسنے بولنے کی آوازیں آتی ہیں۔
میں ان کی باتوں پر ہی دل میں ہنسا تھا، سوچنے لگا اچھا ہے سارے اسیب مل کر ساتھ رہیں گے، کیونکہ میرے ساتھ آنے والے بھی تو جنات ہیں جو ایک خاص مقصد سے یہاں پر آئے ہیں۔ اب وہ نقاب پوش ملکہ اور سردار بھی اس گھر میں آ گئے تھے۔ میں نے دیکھا جب بھی میں گھر سے باہر نکلتا محلے کے لوگ مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے تھے۔ پھر ایک عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی جو تمہارے ساتھ مرد اور عورت رہتے ہیں وہ کون ہیں؟ ان کی بات سن کر میں گڑبڑا گیا۔ پھر کہنے لگا وہ میرے بھائی اور بھابھی ہیں۔ میری بھابھی بیمار ہے تبھی وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ میری بھابھی وہ بھی ایک جن زادی ہے۔ یہی بات سوچ کر میں اپنے اوپر ہنسا تھا۔ سردار نے کہا کہ میں کسی ایسے عمل کے بارے میں معلومات کروں جو جنات کا علاج کرتا ہوں، اور جنات پہلی بار انسان کی دنیا میں آیا تھا۔ میں اسے لے کر عاملوں کی تلاش میں نکل جاتا تو وہ انسانوں کی بھیڑ میں خود کو زیادہ دیر برداشت نہ کر پاتے۔ ایک دن میں اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا جب میں نے دیکھا کہ وہ سڑک کے کنارے بیٹھے ایک فقیر سے باتیں کرنے لگا۔ میں اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہا تھا لیکن وہ سمجھ نہ پایا۔ اچانک اس فقیر نے اس کا بازو تھاما تھا۔ مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ میں فوری ہی ان کے قریب گیا تو وہ جن زادہ میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا فقیر بھی ایک جن زادہ ہے جو انسان بن کر یہاں رہ رہا ہے اور مجھ سے اصرار کر رہا ہے کہ میں اسے اپنے ساتھ قبیلے میں لے کر جاؤں۔ میں سر تھام کر رہ گیا۔ اگر یہ دونوں اس وقت جن زادے بن جاتے تو لوگوں کا ایک ہجوم یہاں پر جمع ہو جاتا۔ میں نے جلدی سے اسے اپنے ساتھ بلایا اور کہنے لگا جب تمہاری بیوی صحت یاب ہو جائے گی پھر اسے اپنے ساتھ قبیلے لے جائیں گے۔ بالآخر 7 دن پھرنے کے بعد مجھے ایک عمل کا پتہ چلا۔ وہ ایک پرانے پیڑ کے نیچے رہتا تھا۔ اس کے آس پاس لوگوں کا ایک ہجوم تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جیسے ہی لوگوں کا ہجوم ختم ہوگا تو ہی میں عامل کے پاس جاؤں گا۔ کافی دیر بعد جا کر وہاں سے رش ختم ہوا۔ میں اس کے سامنے جا کر بیٹھا۔ وہ عامل کہنے لگا بتا نوجوان کیا لینے آیا ہے؟ عامل بابا کہنے لگے یہ جان بوجھ کر تمہیں اس گھر میں لایا ہے۔ یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ عمل کوئی نوجوان لڑکا ہی کر سکتا ہے۔ کبھی تو علاج کا بہانہ بنا کے تمہارے ساتھ یہاں چلا آیا۔ میں گھبرا کر کہنے لگا لیکن مجھے کیا کرنا ہوگا؟ عامل نے پراسرار انداز میں کہا زیادہ نہیں بس 7 جمعرات چلا کرنا ہوگا، وہ بھی ایک پرانے قبرستان میں۔ اس نے جنزادی کے لیے ایک پرانی قبر کی مٹی لے کر اس پر عمل کیا تھا، لیکن اس دن اتنی تیز آندھی چلی کہ اس کا عمل بیکار ہو گیا۔ وہ مٹی ضائع ہو گئی جس کی وجہ سے عمل بھی ضائع ہو گیا۔ ادھورے عمل کی وجہ سے جنزادی تو اس سے مل گئی لیکن وہ اس کی نہ بن سکی، اس لیے اس کے دل میں سردار کے لیے نفرت ہے۔ مجھے سردار کے لیے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک بھلا سردار جنزادہ معلوم ہو رہا تھا، اپنی بیوی کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا جتن کر رہا تھا۔ عامل بابا کہنے لگے کل رات کو تجھے میرے پاس آنا ہوگا، تبھی میں اس پوری عمل کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا۔ عامل بابا کے جانے کے بعد میں سردار سے کہنے لگا مجھے یقین ہے کہ تمہاری بیوی بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی، پھر اس کے دل میں بھی تمہارے لیے محبت ہوگی۔ سردار کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہنے لگا اس جنزادی کی خاطر میں نے اپنی ہر چیز داؤ پر لگا دی تھی، حتیٰ تک کہ اپنی سرداری بھی، لیکن یہ جان بوجھ کر ٹھیک ہونا نہیں چاہتی۔ یہ واپس اسی قبیلے میں جانا چاہتی ہے، یہاں پر شیطانوں کا قبضہ ہے۔ دونوں کی پریم کہانی عجیب تھی۔ میں ان دونوں میاں بیوی کے درمیان کسی کٹ پتلی کی نرمانی گھوم رہا تھا۔ پھر اسی رات مجھے اکیلا پا کر جنزادی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی مجھے کسی بیماری نے نہیں گھیر رکھا، میں یہ سب ڈھونگ
کر رہی ہوں۔ اس کی وجہ؟ میں بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ کہنے لگی مجھے اس سردار سے نفرت ہے کیونکہ اس نے میری محبت پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ میں اپنے قبیلے کے ایک جنزادے سے محبت کرتی تھی۔ وہ بھلے ہی بہت غریب تھا لیکن پیار نے ہم دونوں کو طاقتور بنا دیا تھا۔ لیکن اس سردار کی وجہ سے میں اس جنزادے سے جدا ہوئی۔ آج تک اسے بھول نہیں پائی۔ میں اس کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ نوجوان، تم میری مدد کرو، میں اس سردار سے نفرت کرتی ہوں۔ اگر تم نے میرے لیے عمل کیا تو یاد رکھنا میں تم سے اس بات کا بدلہ لے کر رہوں گی۔ اس کی لال آنکھوں میں آگ جیسی چنگاریاں تھیں۔ میں بری طرح گھبرا گیا۔ ایک طرف تو سردار تھا جو اپنی بیوی پر جان چھڑکتا تھا، دوسری طرف وہ جنزادی جو اپنے عاشق کے لیے یہاں سے فرار ہونا چاہتی تھی۔ پھر جیسے ہی رات ہوئی، سردار نے فوری ہی مجھے حکم دیا کہ میں اس عامل سے جا کر ملوں۔ جنزادی کی طرف دیکھا تو آگ بگولا نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ میں اس کی نظروں سے چھپ کر عامل کے پاس پہنچ گیا۔ پھر عامل نے جو کچھ بتایا اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ بھلا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ عامل کہنے لگا، یہاں سے دور ایک پرانا قبرستان ہے، وہاں ہزاروں سال پہلے پرانے مردے دفن ہیں۔ آج تک کوئی بھی انسان وہاں پر نہیں گیا کیونکہ وہاں پر دفن مردے رات کو گھومتے پھرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی لوگوں نے اس قبرستان کو مسمار کر کے وہاں کالونیاں بنانے کی کوشش کی، لیکن الٹا نقصان ہی اٹھانا پڑا۔ جو شیطانی عامل ہوتے ہیں وہ ان قبروں کی مٹی اٹھا کر عملات کرتے ہیں، لیکن انسانوں کی روحیں انہیں یہ کرنے نہیں دیتی۔ ہاں، لیکن اگر نیک مقصد کے لیے یہ سب کیا جائے تو انہیں کچھ نہیں ہوتا۔ تم بھی کسی کی محبت کی خاطر ہی عمل کرو گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں کچھ نقصان پہنچے گا۔ جیسے ہی 7 جمعرات مکمل ہوں گی، جنزادی کے دل میں خود بخود سردار کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ تم چاہو تو سردار سے خوب مال و دولت لے کر اپنی قسمت بدل لینا، بس بدلے میں مجھے وہ ہیرا کی مالا چاہیے۔ تم یہ سب میرے گلے میں پڑی ہوئی مالا تو دیکھ ہی رہے ہوگے، یہ سب میں نے جن سرداروں سے حاصل کی ہیں۔ وہ خوش ہو کر مجھے ایسے ہی انعامات دیتے ہیں۔ میری پاس اتنی مال و دولت ہے کہ ہزاروں لوگ اس سے فیض یاب ہو سکتے ہیں، لیکن میں وہ سب سے چھپا کر رکھتا ہوں۔ مرنے کے بعد ایک ایسی نشانی چھوڑوں گا کہ لوگ مجھے تا عمر یاد رکھیں گے۔ اس کے جھریاں زدہ چہرے پر کئی ارادے لکھے ہوئے تھے۔ میں حیران پریشان تھا اس کی باتیں سن کر، اس لیے یہ سب بہت آسان تھا، لیکن میں تو ایک کمزور سا نوجوان تھا۔ نہ جانے زندگی میں کتنی مصیبتیں دیکھی تھی، لیکن آج سب سے بڑی پریشانی میرے اوپر موجود تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے ایسے حالات کا سامنا بھی کرنا ہوگا، ایک جن کی خاطر مجھے پرانے قبرستان میں بیٹھ کر یہ عمل کرنا تھا۔ 2 دن بعد ہی تو جمعرات تھی۔ میں ڈرتے گھبراتے گھر گیا۔ سردار وہاں موجود نہ تھا، لیکن اس کی بیوی ابھی تک بستر پر لیٹی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس کے قریب جا کر کھڑا ہوا، اس نے لال آنکھوں سے مجھے گھورا۔ تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تم جس طرح سے سردار کے ساتھ مل کر مجھے ستا رہے ہو، یاد رکھنا اس کی سزا بہت بھیانک ہوگی۔ میں فوری ہی پلٹا، لیکن دل میں سوچنے لگا، یہ جنزادی اتنی بے بس کیوں ہے؟ کیا اس عمل کی وجہ سے اس کی ساری طاقتیں ختم ہو گئی ہیں؟ سردار مجھ سے بہت خوش نظر آ رہا تھا، تو کہنے لگا، مجھے یقین ہے میری زندگی ایک بار پھر سے جنت بن جائے گی۔ جب یہ جنزادی میرے ساتھ ہوگی تو میں دنیا کا خوش نصیب جنزادہ بن جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ سوچنے لگا، اس سے تو اچھا تھا کہ میں چاچا کی جلی کٹی سن کر اپنی زندگی گزار لیتا۔ وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور نہ ہی یہ سب مجھے آج بھگتنا پڑتا۔ نہ جانے چاچا نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کی بھی ہوگی کہ نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہو۔ میری زندگی کی انہیں ویسے کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں مروں یا جوں، میرا اپنا جو میرے لیے فکر مند ہوتا کوئی نہیں تھا۔ اس سے تو اچھا یہ کہ سردار جس نے کم سے کم مجھے اس قابل پسند کیا کہ میں اس کے کسی کام آ سکوں، وہ میری عزت تو کر رہا تھا۔ یہی سوچ کر میں اپنے دل کو
مطمئن کر چکا تھا۔ پھر جیسے ہی جمعرات آئی میں جوش و خروش سے وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ عامل کے ایک مرید نے مجھے اس پرانے قبرستان کے قریب چھوڑ دیا تھا۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر خوف کی ایک لہر تھی۔ وہ کہنے لگا، نوجوان، باقی کام تمہیں خود کرنا ہے۔ میں تو چلا، یہ کہتے ہوئے وہاں سے فرار ہو گیا۔ اب یہاں میں تھا اور چاروں طرف پھیلا خوفناک سناٹا، ساتھ ہی قبرستان سے اٹھتا ہوا عجیب سا دھواں۔ اس دھوئیں کی وجہ سے ہی تو یہاں کا ماحول اتنا بھیانک لگ رہا تھا۔ پھر میں اپنے خوف سے کانپتے دل کے ساتھ آگے بڑھا۔ اچانک ہی میرے کانوں میں ایک چیخنے کی آواز آئی۔ میں پلٹا تو میرے سامنے بے تحاشا چیخیں نکل گئیں۔ اس درخت کے ساتھ رسیوں میں جکڑی ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، لمبے بال گھٹنوں کو چھو رہے تھے۔ وہ بالکل اسیبی فلموں کی ہیروئن لگ رہی تھی۔ مجھے لگا میں کسی مشکل میں پڑنے والا ہوں۔ ابھی تو میں نے اس عمل کی شروعات بھی نہ کی تھی۔ وہ لڑکی کہنے لگی، خدا کے لیے مدد کرو، لیکن میں اس کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی چڑیل کے روپ میں وہ لڑکی میرے سامنے کھڑی ہے۔ میں نے اس سے بری طرح خوفزدہ تھا۔ وہ آنسوؤں سے رونے لگی، برابر میری منتیں کرنے لگی۔ وہ بہت مجبور ہے اور بے بس ہے۔ اس اندھیری رات میں سفید کپڑوں میں ملبوس وہ لڑکی کسی بے قرار روح کی طرح نظر آ رہی تھی۔ اتنے کالے اندھیرے اور سنسان جگہ پر یہ لڑکی یہاں کیسے آئی تھی؟ میں سب کچھ بھول چکا تھا۔ تبھی وہ روتے روتے کہنے لگی، میری مدد کرو، تمہیں کسی نے فرشتہ بنا کر میرے پاس بھیجا ہے۔ اس کے آنسوؤں پر مجھے حقیقی گواہ ہو چکا تھا۔ میں خود کو اس کے پاس جانے سے نہ روک سکا۔ بالآخر میں نے اس لڑکی کی رسیاں کھول دی۔ میں نے دیکھا اس کے ہاتھ خون سے بھرے تھے۔ شاید اس کی کلائیوں سے نکلنے والے خون نے وہ نشانات چھوڑے تھے۔ پھر وہ روتے روتے مجھے کہنے لگی، میں ایک فیکٹری میں کام کرتی ہوں، غریب ماں باپ کی بیٹی ہوں۔ میری ماں بھی ایک بیوہ عورت ہے۔ فیکٹری میں کام زیادہ تھا، اس وجہ سے بہت زیادہ رات ہو گئی۔ میں گھر جا رہی تھی کہ اچانک میرے پیچھے وہ لڑکے لگ گئے۔ بڑی مشکل سے ان سے اپنی عزت اور جان بچا کر یہاں بھاگ آئی۔ ایک درخت کے پیچھے چھپی بیٹھی تھی جب اچانک وہ میرے سامنے آ گئے۔ انہوں نے مجھے رسیوں سے باندھ دیا، مجھے بے آبرو کرنے کی کوشش کی، لیکن اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ نہ جانے کس طاقت نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ کوئی خوفناک سا سایہ تھا جو ان کو سمیت مجھے بھی دکھائی دے رہا تھا، تو وہ تو اسی وقت خوف سے فرار ہو گئے، لیکن میں یہاں بے بس رسیوں میں جکڑی بندھی پڑی رہی۔ جب تم یہاں آئے تب ہی میں نے خوف سے چیخ ماری تھی۔ میں تمہیں غلط انسان سمجھی تھی، لیکن تم انسان نہیں، فرشتے ہو۔ آج نہ صرف میری جان بچائی بلکہ عزت بھی بچا دی۔ میں تمہاری احسان مند ہوں۔ وہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ غربت بھی کہاں کہاں ذلیل و رسوا کر دیتی۔ پھر میں نے اسے تسلی دی اور کہا، رونا بند کرو، میں تمہاری حفاظت سے تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں تھوڑی سی دیر انتظار کرنا ہوگا۔ اب وہ خوفزدہ سی درخت کے نیچے بیٹھ گئی، لیکن میں اپنا کام کرنے میں لگا۔ میں نے ایک پرانی قبر سے مٹی اٹھائی اور اس پر اس جنزادے سردار کی خاطر عمل کرنے لگا۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کو بچا کر میں اپنا سارا ڈر خوف بھولا بیٹھا تھا۔ پہلے جو یہاں سناٹا اور تنہائی کی خوف کی وجہ سے میں یہ کام کرنے میں ہچکچا رہا تھا، اب اس لڑکی کو سامنے پا کر اپنے آپ کو بہادر تصور کر رہا تھا۔ جیسے ہی عمل پورا ہوا میں فوری ہی لڑکی کے پاس آیا اور اسے بحفاظت اس کے گھر چھوڑ دیا۔ میں نے دیکھا اس کی گلی میں 2-3 لڑکے کھڑے اسے نفرت امیز نظروں سے گور رہے تھے۔ شاید وہ رات کے 3 بجے میرے ساتھ گھر آئی تھی، اسی وجہ سے ذلیل اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اسے بحفاظت گھر چھوڑ کر میں واپس اپنے گھر آ گیا۔ سردار بے قراری سے مجھے کہنے لگا، تم نے آج کا عمل پورا کیا نا؟ میں نے اسے تسلی دی اور کہنے لگا، فکر نہ کرو، یہ سب میں تمہاری خاطر ہی تو کر رہا ہوں۔ میں رات کو سونے لگا تو سفید کپڑوں میں ملبوس وہ لڑکی کسی پری کی طرح میری آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ میں حیرت سے سوچنے لگا، کہیں مجھے اس سے محبت تو نہیں ہو گئی؟
میں اس لڑکی کو بھولنے سے بھی نہ بھلا پا رہا تھا۔ اب اس جن زادے سردار کے لیے اسی دن جن زادی کی محبت کی شدت کو میں سمجھ سکتا تھا۔ تبھی پہلے سے بھی زیادہ ہمت کر کے وہ عمل کرنے لگا۔ 3 جمعرات مکمل ہو چکی تھی۔ میں نے دیکھا کہ جن زادی کی صحت میں کافی بہتری آ رہی ہے، لیکن اب بھی وہ مجھ سے ناراض دکھائی دیتی، جبکہ سردار اس کی محبت میں دیوانہ ہو گیا تھا۔ جب بھی میں عمل ختم کر کے آتا وہ بے قرار ہو کر میرا منتظر دکھائی دیتا۔ دوسری طرف وہ عمل بابا تھا جو اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ کب میرا عمل ختم ہو اور اسے وہ ہیروں کی مالا مل جائے۔ پھر اس جمعرات جب میں عمل کرنے لگا، اچانک ہی ہر طرف آندھی طوفان اٹھا۔ میں حیران تھا، اس سے پہلے تو یہ کبھی بھی نہ ہوا تھا، لیکن آج ایسا لگ رہا تھا جیسے میری جان کسی مصیبت میں ہے۔ میں نے گڑبڑا کر آنکھیں کھولی، تبھی میرے کانوں میں عمل بابا کی آواز سنائی دی، عمل جاری رکھو، اس ہنڈیا کی مٹی پر ہاتھ رکھ لو، باہر نہ نکلنے پائے۔ جنزادی کا پرانا عاشق ایک شیطان جنزادہ ہے، وہ یہ عملات پورے نہیں کرنے دے گا۔ میں بری طرح گھبرا گیا تو گویا اس کو خبر ہوگی، لیکن اچانک ہی سفید کپڑوں میں ملبوس لہراتا وجود مجھے اپنی حفاظت میں کھڑا دکھائی دینے لگا۔ یہ سب کون تھے میں نہیں جانتا تھا، لیکن جو بھی تھے میں ان کا شکر گزار تھا جس نے آج کا عمل پورا ہونے دیا تھا۔ بڑی مشکل سے میں گھر پہنچا۔ سردار نے میری حالت دیکھی تو مجھے ایک شربت پلانے کے لیے دے دیا۔ میں حیران رہ گیا۔ وہ شربت پیتے ہی میں اپنے اندر عجیب سی طاقت محسوس کر رہا تھا۔ اچانک ہی جنزادی اٹھ کر میرے سامنے آئی۔ پہلی بار میں نے اسے اپنے سامنے کھڑے دیکھا۔ وہ سردار سے کہنے لگی، میری خوشی اسی میں ہے کہ تم مجھے آزاد کر دو۔ جو میں نے تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تو مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ میں نے دیکھا سردار کی آنکھوں میں دکھ کی کیفیت تھی۔ اب آخری جمعرات آنے والی تھی۔ خوشی تھی کہ بالآخر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ عجیب سا ہوا تھا۔ آخری جمعرات آنے سے صرف ایک دن پہلے وہ جنزادی نہ جانے کہاں چلی گئی۔ سردار پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے کس کی محبت پر افسوس ہوا تھا۔ جب ان کا ہو گیا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ جیسے ہی اس کے اندر طاقت آئی وہ واپس اسی قبیلے میں چلی گئی، یہاں سے سردار اسے لے کر آیا تھا۔ اب وہ جوگن بن گئی تھی۔ ایک دن ایک گھر چھوڑ کر چلا گیا، لیکن اپنی ساری دولت یہیں چھوڑ گیا۔ اس نے میرا انعام جو ہیرے جوہرات اور زیورات کی صورت میں پہلے ہی چھپا کر رکھے تھے وہ مجھے اس گھر میں مل گئے۔ مجھے اس بات کا بہت دکھ تھا کہ جنزادی کی محبت اسے نہ مل سکی۔ اب میرے حالات بدل گئے تھے۔ کہاں میں ایک یتیم لاوارث لڑکا جس کے پاس کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے، اب کروڑوں میں کھیلنے لگا۔ اب میں شاندار بنگلے میں رہنے لگا، لیکن اب بھی میری نظریں اس جنزاد سردار کو ڈھونڈتی تھیں۔ میں سوچتا تھا کہ بس ایک بات وہ مجھے نظر آ جائے تو میں اس سے پوچھوں گا کہ محبت کا روگ لگا تو وہ کیسے جی رہا ہے۔ میں شہر کا رئیس بزنس مین بن گیا۔ ایک دن ایک یتیم خانے میں چندہ دینے گیا۔ وہاں پر کھڑی لڑکی نے میرے حواس معطل کر دیے۔ وہ لڑکی تو وہی تھی جو اس رات مجھے بہت بری حالت میں قبرستان میں ملی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت سارے زمانے کی خوشیاں مجھے مل گئی ہیں۔ میں جلد از جلد اس سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ میرے سامنے آئی تو مجھے پہچان نہ سکی۔ میں نے اسی رات والا واقعہ اسے یاد دلایا تو وہ کہنے لگی، آپ کتنے مہربان انسان ہیں۔ اگر اس رات میری عزت نہ بچاتے تو شاید آج کسی کچرے کے ڈھیر کی طرح اس زمانے میں جی رہی ہوتی۔ پھر میں نے اسے پوچھا کہ تم یتیم خانے میں کیوں رہ رہی ہو؟ تو وہ اداسی سے کہنے لگی، اس رات ہی محلے والوں نے مل کر مجھے اور میری ماں کو اس محلے سے نکال دیا، کیونکہ انہوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا کہ میں ایک بدکار لڑکی ہوں، اس محلے میں رہنے کے قابل نہیں ہوں، جب کہ میں اور میری ماں اسے یتیم خانے میں رہنے لگے، لیکن 2 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ اب میں تنہا زندگی گزار رہی ہوں۔
اس کی یہ دکھ بھری کہانی سن کر تو میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میں نے فوری ہی اس سے نکاح کر کے اسے اپنی زندگی بنا لیا۔ میری زندگی انتہائی خوشیوں سے بھر جائے گی اس کا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔ لیکن ایک دن سڑک کنارے میں نے ایک درویش کو بیٹھے دیکھا۔ وہ بڑے مگن انداز میں آتے جاتے انسانوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے قریب گیا تو اس کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک ابھری۔ میرا دل ڈوب گیا۔ یہ تو وہی جن زادہ سردار تھا، لیکن آج درویش بن کر انسانوں کی دنیا میں کیوں رہ رہا تھا؟ میں نے اس سے اس کی بات کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا، محبت کا روگ لگا کر بڑی مشکل سے زندگی گزار رہا ہوں۔ بس ہر پل اس جن زادی کی یاد ستاتی ہے۔ اس نے ایک دکھی شعر پڑھا تو میں شدت سے رونے لگا۔ جس نے میری زندگی بدل ڈالی، آج وہ ایک فقیر بن کر زندگی گزار رہا تھا۔ تو آپ ہی بتائیں دوستو، اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو اور محبت کی ناکامی کی صورت میں آپ کے سردار کی طرح اپنی زندگی بدل لیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔